بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہم منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، سمر عباس صاحب کے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب کا انکشافات اور ایسے انکشافات کہ پورا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ اور سارے صحافی حلقوں میں اس پہ بات ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف کرمانی صاحب نے بھی اس پہ اپنی لب کشائی کی، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بات کی، خاقان عباسی صاحب نے بھی بات کی، اور بہت سے اور بھی پارٹی کے اندر یا باہر جو لوگ پنجاب کی سیاست پہ لب کشائی کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، جاوید لطیف صاحب سے پوچھا گیا کہ آیا یہ حکومت 45 فارم پہ یا 47 پہ؟ اس نے کہا کہ یار چھوڑ دے، آپ کو پتہ ہے کہ کس حساب سے ہمیں حکومت دی گئی ہے، اور اس حکومت کی کوئی عوامی حلقوں میں قابلیت نہیں ہے، کیونکہ کرمانی صاحب نے تو کہا تھا کہ باپ نے تو کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو وراثت سے دخل کیا جائے گا۔ ان کا اشارہ کس طرح پہ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں۔ جبکہ مالک صاحب نے بھی یہی کہا تھا اس الیکشن کے حوالے سے کہ ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے یہی بھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے الیکشن کی رات اور الیکشن کے دن کس کس جگہ پہ وزٹ کیا تھا اور کیوں کیا تھا، کس حوالے سے کس کے ساتھ ملاقات کی تھی، کیونکہ یہ سارا متنازع الیکشن ہے۔ جبکہ عالم میڈیا بھی اور انٹرنیشنل حلقے بھی اس بات پہ زور کر رہے کہ خان صاحب کو راضی کر لو، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ورنہ حالات بڑے گمبھیر ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، پاکستان کو کسی کی بھی کوئی بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ عطر کاظمی صاحب کا بقول کہ ایک بندہ مریض ہے اور وہ مرض موت کے بسترے پہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان کے اقارب اور رشتہ دار وراثتیں بانٹ رہے ہیں، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ پاکستان کے معیشت ڈوب گئی ہے، پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان میں ہر حلقے میں بدعنوانی ہے، لیکن دو ایک جماعتیں جو صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ بندر بانٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اب لوگ سیانے ہو گئے، اب نوجوانوں کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے یہ لوگ کیا ثابت کر لیں گے، کیونکہ میمن صاحبہ نے اے آر وائی پہ ایک تجزیہ کیا تھا اور بڑا مفصل تجزیہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس سے کیا یہ حکومت جو ان لوگوں نے لیے، کیا اس سے نوجوان ان کی طرف آ جائیں گے؟ اس سے تو نوجوانوں میں اور غم اور غصہ ہو جائیں گا، کیونکہ ان کی مینڈیٹ کی اور ان کی ووٹ کی جب عزت نہیں کی جاتی ہے تو لوگ ان پہ تھوکیں گے، اور لوگ ان پہ اپنا آنے والے الیکشن میں مزید غصہ نکالیں گے، خواہ الیکشن ہفتے میں ہو، 10 دن میں ہو یا 20 دن میں ہو۔ لیکن جس طرح اب 2 کروڑ مزید نوجوان پھر تیار ہو جائیں گے، اسی بھی 2024 کے الیکشن میں بھی جن کا ووٹ نہیں تھا، وہ نوجوانوں نے بھی اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کیا تھا اور لوگوں کو رائل کر رہے تھے، راغب دے رہے تھے، اور ان کو تنقید کر رہے تھے کہ آپ لوگ ووٹ کاسٹ کر لیں، کیونکہ لوگ اب ان دو خاندانوں سے بیزار ہو چکے، ان دو خاندانوں کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ جاوید لطیف صاحب اگرچہ نون لیگ کا ایک نامی گرامی وزیر رہ چکا ہے، لیکن اس بار بھی ان کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی ہے، کیونکہ لوگ ان لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کے ترجمانی کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیا کہ جس حساب سے یہ الیکشن ہمیں جتوایا گیا، جس طرح ہمیں سیٹ پہ بٹھایا گیا، اس کا کوئی تک نہیں بنتا،
اور اس کے اس اظہار سے یہی پتہ چلا کہ یہ پری پولنگ داندلی ہوئی ہے، اور اس داندلی کے بہاپ پہ ہمیں بٹھایا گیا اور ہمیں کان سے کھینچ کے بٹھایا گیا کہ یہ حکومت آپ نے چلانی ہے۔ جب تک مرزا اسماعیل صاحب کا بیان آیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہر حلقے میں الیکشن جیت جائے، جمہوری پارٹی کا یہی تقاضا کرنا چاہتا ہے اور یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ جس بندے نے الیکشن جیتا ہے، جس پارٹی نے الیکشن جیتا ہے، ان کو آپ دعوت دیں اور ان کو کہے کہ آ کے آپ سیٹ سنبھالے اور وزارت عظمیٰ کے سیٹ پہ بیٹھ جائے۔ لیکن نہیں، کیونکہ یہ تو ایک طرف یہ کہہ رہے کہ ہمیں بٹھایا گیا ہے، ہمیں جتوایا گیا ہے، لیکن پھر وفاق میں بھی ان لوگوں نے اپنے اثر رسوخ استعمال کرنے، اور ان لوگوں نے بیوروکریسی کو بھی نیچے رکھنے، ان لوگوں نے وفاق کے فنڈ کو بھی اپنے پاس رکھنے، ان لوگوں نے بلدیاتی فنڈ بھی اپنے پاس رکھنے، لیکن اب لوگ ان کی طرف رائل ہونا نہیں چاہتے، ان لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ سامعین کرام، شاہد آقان عباسی صاحب نے بڑی مفصل اور ٹھوس وضاحت دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ 16 مہینوں میں آیا پی ڈی ایم حکومتوں نے ایسی کیا کارکردگی دکھائی کہ یہ الیکشن پہ جائے، اور اگر یہ 5-6 مہینوں میں ان کو کون سا افلاطون نے ٹیویشن پڑھائی ہے کہ یہ اب مزید پاکستان کے حالات بہتر کر لیں گے۔ اور جب ایسی حکومت ملک میں آتا ہے تو یہ عدم استحکام کی حکومت ہوتی ہے، یہ معیشت ڈوبنے والی حکومت ہوتی ہے، یہ ملک کو اللہ نہ کرے ڈپال کرنے والی حکومت ہوتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ہلکا ان پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ اندرونی جو سرمایہ کار ہے وہ اس حکومت پہ اعتماد نہیں کرے گا، اور ملک مزید بدتر سے بدتر ہوتا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کو اپنی عیاشی اور اپنے چیزوں کی فکر لگی ہوئی ہے، باقی حکومت کے بارے میں صرف وہ سنجیدہ ہے کہ ہمیں صرف حکومت مل جائے، باقی پاکستان کے بارے میں وہ لوگ سنجیدہ نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ، اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو گیا ہے، لیکن انتقام کی سیاست سارے صحافی حضرات، سارے انالسٹ اور جرنلسٹ یہی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اب انتقام کی سیاست ہوگی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ پہلے بھی آڈیو ویڈیو کا کھیل کھیلتی تھی، اور اس نے جارحانہ انداز میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس ہر بندے کی آڈیو ویڈیو موجود ہے، تو اس پہ بھی لوگ بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ جبکہ سب سے پہلے اس نے عمران ریاض صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، اور عمران ریاض صاحب نے خود اس کا نام لیا کہ یہ مریم نواز صاحب کی حکومت کی پہلی ہتکڑی دکھا کر کے یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کرے کہ ملک پاکستان اچھے دن دیکھے، پاکستانی عوام سکھ کا سانس لے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں مزید مہنگائی کا انکشاف کیا جا رہا ہے، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگا ہوگا، خوردنی چیزیں مہنگی ہوگی، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جا کے ڈیل کرنا ہے، اور آئی ایم ایف نے اپنے کڑے شرائطوں پہ ہمیں قرضہ دینا ہے، لیکن بھگتے گا میں اور آپ۔ یہ جو اشرفیہ ہے، یہ جو عمرہ خاندان ہے، یہ علی شریف ہے، یہ علی زرداری صاحب ہے، ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا، ان کے سارے چیزیں 100 سے 200% بڑھی جائے گی، لیکن غریب عوام دن بدن پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، سوچنا یہی ہے کہ آیا آنے والے وقتوں میں ہمارے پاکستان پہ اور مزید کتنی مصیبتیں آئے گی؟ کیا صحیح حقیقی معنوں میں جمہوریت بن جائے گی، یا اسی طرح پنجاب اسمبلی کی طرح اکاڑا ہوگا جنگ کا، اور ایک دوسرے کے اوپر نعرے لگیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگیں گے؟ صدر پاکستان نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہے
آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہ ایکسٹینڈ کہاں تک سود مند ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.